أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام دنیا کے اندر مسلمان بھائی اور بہنوں سے درخواست ہے کہ میں نے پشتو زبان میں سن 1997 سے لے کر اب تک بحمد اللہ قرآن اور سنت کی خدمت کی ہے. مگر خدمت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس بھی ہونے لگا ہے کہ پشتو بولنے والے لوگ نماز میں بے شک تیز ہوں گے، روزہ رکھنے میں بھی تیز ہوں گے، بعض چند اعمال میں ہمارے پختون بھائی انتہائی متعمق اور انتہائی دلچسپی لیتے ہیں، اگرچہ الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں. تو لہٰذا تقریباً 1997 سے لے کر آج کی تاریخ تک جتنی میں نے محنت کی ہے اتنا ثمرہ ہمیں نہیں ملا، اور ہمیں کوئی ایسا دوست اور ساتھی نہیں ملا جس نے ان نظریات اور عقائد خصوصاً قرآن کریم اور سنت کو اپنا مشعل راہ بنایا ہو، خود کو اس کا محتاج سمجھا ہو، اور اس نے آ کر کے ہمارے دائیں بائیں کھڑا ہوا ہو اور اسی دعوت و تبلیغ کے لیے اس نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہو. ایسے لوگ انتہائی کم ہیں، اگرچہ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میں نے کئی عرصے سے یہ ارادہ کیا کہ میں اردو میں اللہ کی کتاب کی تفسیر اور تشریح شروع کروں، اور مجھے یقین ہے کہ اردو سمجھنے والے پٹھانوں میں بھی زیادہ ہیں، پنجابی بھی سارے سمجھتے ہیں، سرائکی بھی سارے اردو جانتے ہیں، عرب لوگ بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، انگریز لوگ بھی جانتے ہیں، کشمیری بھی جانتے ہیں، گلگتی اور چترالی لوگ بھی جانتے ہیں، سندھی بھی جانتے ہیں، بلوچی بھی جانتے ہیں. اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو تقریباً بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو آج 4 مارچ جمعے کا دن 2022 ہے. ہم نے اس جمعے کو، اس 4 مارچ کو جمعے کے دن قرآن کریم کا افتتاحی بیان شروع کیا ہے. کوشش کریں گے کہ ہم روزانہ درس دیا کریں. مصروفیات اور دعوت و تبلیغ کی وجہ سے
اگر کئی دنوں میں ایک درس ہوتا رہا بھی کریں گے، مگر مسلمان بھائیوں سے الحمد شریف کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات تو یہ ذہن سے نکالیں کہ بعض لوگوں نے جو یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ بھئی دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں یا عقل کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات انتہائی گمراہ کن اور انتہائی کمزور بات ہے۔ سوائے اللہ کی ذات اور اس کے بعد صفات کا کہ وہ عقل سے انتہائی اونچا ہے، اس میں عقل کام نہیں کرتی۔ باقی دنیا میں اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں عقل درکار نہ ہو، بلکہ ہمارے اور آپ کے پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں جگہ جگہ عقلی دلائل اس لیے دیے ہیں کہ عقل کا دین کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ اور میرے اللہ نے یہ بھی بار بار فرمایا ہے افلا تعقلون، یہ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کبھی کہتے ہیں اے یا اولی الالباب، اے عقل کے مالکو، یہ چیزیں رب کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ عقل کا دین کے ساتھ بہت قوی اور بڑا عمیق رشتہ ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ بات مشہور کی ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب دینی درسگاہ میں کسی عالم کے سامنے آتے ہیں تو اپنا عقل اور اپنا دماغ گھر میں رکھ کے آؤ، تاکہ جو دین سکھانے والا ہے وہ تمہارے ساتھ جو بھی کچھ کرنا چاہے تاکہ آسانی سے وہ کر سکے، وہ تمہارے سامنے جتنی بھی غلط سلط باتیں رکھنا چاہے رکھ سکے، اس لیے کہ شروع سے اس نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ عقل گھر میں رکھ کر آؤ۔ تو جب آپ عقل کے بغیر یہاں آئیں گے تو تمہیں سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ تب تمہیں یہ قصے سنائے جائیں گے کہ بھئی ایک آدمی جا رہا تھا، آسمان سے ندا آئی، آواز آئی، غیبی آواز آئی، آپ کہیں گے آئی ہوگی۔ جب یہ آپ سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، پیغمبر نے ایک معجزہ دکھایا تو ٹھیک ہے، پیغمبر ہے، وہ دکھانے والا اور کرنے والا اللہ ہے، تو اس کے برابر اولیاء کو اور مولیوں کو لا کر کھڑا کرے گا اور تمہیں کہے گا کہ فلان ولی نے بھی ایسا کیا ہے، وہ ایسا ہوا پہ جا رہا تھا، تو آپ بھی مان لیتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوا ہوگا۔ یہ ساری ہمارے ساتھ جتنی چیٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جتنا دھوکہ دین کے بارے میں ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عقل کو گھر میں رکھ کر کے یہاں آنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ میرے درس سننے کے لیے عقل ساتھ لایا کرو، میری بات سننے کے لیے آپ کے ساتھ عقل کا ہونا ضروری ہوگا۔ میں ہر وہ بات آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا جو تمہارے عقل کے خلاف ہو، میں ہر وہ کام تم سے نہیں لینا چاہتا جو تمہارے عقل کے سامنے شرمندگی ہو، جس کا تمہیں نقصان ہو، مجھے اس لیے تمہیں عقل سے آنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ایک باغ، اچھا باغ لوگ لگا لیتے ہیں، خوبصورت باغ، درخت میں پھل بھی ہوتا ہے، لیکن 1 سال 2 سال گزرنے کے بعد اس پھلدار درخت کی شاخیں نکل جاتی ہیں، لمبی ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر سے بہت چیزیں وہاں اگ جاتی ہیں، پودے اگ جاتے ہیں نیچے، تو پھر مالی اس سے کینچی لا کر اس باغ کے لمبے شاخوں کو، اضافی شاخوں کو کاٹ لیتے ہیں، اور نیچے سے جو گندے پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، تاکہ یہ سبز سرسبز و شاداب باغ اچھا میوہ دے سکے اور اچھا پھولتا پھلتا رہے۔ ٹھیک اسی طرح یہود کا جب دین آیا، زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے پودے لگائے، ان کی شاخیں لمبی کی، اتنی بات کو اتنا بنا دیا،
سچ کے ساتھ جھوٹ کا پیوند لگا دیا۔ پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ لمبی شاخوں کو کاٹتا تھا، اضافی پودوں کو نکالتا تھا، اور امت اس کو گمراہ کہتی تھی، اور وہاں کے لوگ عوام ان کو برا بلا کہتے تھے کہ دیکھو یہ اولیاء کو نہیں مانتا، دیکھو یہ پرانے دین کو نہیں مانتا، وہ دیکھو ابراہیم کی دین کی تردید کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا، کچھ لوگ ہوتے تھے جو انبیاء کو قتل تک کی دھمکیاں دیتے تھے۔ باہر صورت پھر پروردگار عالم نے عیسائیت کی شکل میں دین حق کو بھیجا، اور اس میں بھی اضافی پودے لگا دیے گئے۔ اس کتاب کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کی، ان کے دین میں ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے۔ عوام مسلمانوں سے ایک بات یقینی عرض کروں، یہ یاد رکھنا، یہودیت اگر تباہ ہو گیا ہے تو بھی اپنے مولویوں سے تباہ ہوا ہے، عیسائیت اگر تباہ ہوئی ہے تو بھی اپنے عیسائی مولویوں نے تباہ کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب پروردگار عالم نے میرے اور تمہارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا اور حق دین دے کر بھیجا اور ایسی کتاب دے کر بھیجا جو تمام کتابوں کا نگہبان ہے، جو تورات و انجیل اور زبور پر نگہبان اور چوکیدار ہے۔ تورات انجیل زبور میں ہر وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی جو قرآن کے خلاف ہوگی۔ جب کوئی کتاب اتنی اونچی ہے جو دیگر آسمانی کتابوں پر بھی فوقیت رکھتی ہے تو وہ کتاب ہمارے اپنے عوام اور مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر ضرور فوقیت رکھتی ہوگی۔ لہٰذا دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کریم کے مقابلے کا ہو یا قرآن کریم کے برابر ہو، بلکہ قرآن کریم کے قریب بھی کوئی کتاب نہیں گزر سکتی۔ ساری کتابیں قرآن سے نیچے ہوں گی۔ جس طرح کہ پانی جتنا بھی اونچا جائے لیکن پل کے نیچے گزرنا پڑے گا اس کو، اسی طرح ہمارے معاشرے کی جتنی کتابیں ہیں، خواہ کسی محدث کی لکھی ہوئی ہیں، خواہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ہیں، ہر کتاب قرآن سے نیچے ہوگی۔ اگر کسی کتاب کی کوئی بات لوگ قرآن پر سوار کرنا چاہیں گے تو یاد رکھنا وہی ہمارا اور قرآن کا دشمن ہوگا۔ تو مسلمان بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل ساتھ لانا پڑے گا، ہر بات پر عقل سے سوچنا پڑے گا۔ عقل اللہ نے ہمیں دیا اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے قرآن اور سنت کو سمجھ سکیں۔ اور ساتھ ساتھ دوسری بات بھی یاد رکھنا، جس طرح کی دیگر مذاہب کے اندر اضافی چیزیں نکل آئی تھی، انبیاء اس کو کٹوا رہے تھے، میرے نبی پہنچے، میرے نبی نے بھی قرآن کی کینچی کے ساتھ بتوں کو کاٹ دیا، میرے نبی نے قرآن اور سنت کی کینچی کے ساتھ بہت سارے رسوم اور رواجوں کو توڑ دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کینچی کے ساتھ سارے عرب کے دشمنیوں کو کاٹ دیا، میرے نبی نے قرآن اور سنت کی کینچی کے ذریعے بت پرستی کو کاٹ ڈالا، اور اسی طرح اپنی طرف سے بنائے گئے عبادات کو کاٹ ڈالا، اور جو ننگا لوگ طواف کرتے تھے وہ بھی دین ہی کی نیت سے کرتے تھے، اس کو کاٹ ڈالا۔ تو بہت سارے لوگوں نے شور مچایا کہ دیکھو پرانی دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے یہ شخص، دیکھو یہ پرانے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہیں مانتا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہیں مانتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہیں مانتا۔ آج تک عیسائیت اور یہودیت جو ہماری اور آپ کے دشمن ہے، یہ صرف اعلان کی میرے نبی نے آ کر ان کے دین کی صفائی کی۔ ان کے دین میں جس طرح کہ چاولوں کے اندر پتھر ڈھیلے گر جاتے ہیں تو ہماری مائیں وہ پکانے سے پہلے صاف کرتی ہیں، ساری گندگیاں ان سے نکال کر کے کھانے کے قابل بناتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی نے یہودیت میں اضافی اشیاء کو کاٹ ڈالا، اپنی طرف سے لگائے گئے پودوں کو کاٹ ڈالا، نکال ڈالا۔ جب گندگیوں سے چیز صاف ہو جاتی ہے تو قرآن اور اسلام بن جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے وہ صفائی اچھی نہیں سمجھی، جن لوگوں نے یہ صفائی
کو برا جانا اور کہا کہ او ہو پرانے دین کا خلاف ہے، وہ آج بھی یہودیت پر مشہور ہیں۔ ان کو ابو جہل کہا جاتا ہے، ان کو ابو لہب کہا جاتا ہے، ان کو فرعون کہا جاتا ہے، ان کو حامان کہا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ان سے کیسے کیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صفائی کو اچھا نہیں سمجھا، انہوں نے یہ برا جانا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کر رہے ہیں، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اولیاء کو سجدہ ناجائز ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کرنا ناجائز ہے، فلان کام حرام ہے۔ تو جن لوگوں نے ان چیزوں کو برا جانا وہ یہودی چلے گئے، وہ عیسائی ہو کر مرے، وہ مشرک ہو کر مرے۔ آج بھی میں درخواست کرتا ہوں، اگر ہم اس قرآن اور سنت کے ذریعے سارے وہ پودے نکلوائیں گے جو پودے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد مولویوں نے لگائے ہیں، دین کی وہ شاخیں کاٹیں گے جو شاخیں رسول اور صحابہ کے بعد کے لوگوں نے لگائے ہیں، یا محدث کا نام دے کر، یا ولی کا نام لے کر، یا فقیہ کا نام لے کر انہوں نے اپنا کوئی بھی لبادہ اڑا ہو اور ہمارے دین کے اندر انہوں نے نیا پودا لگایا ہو، خواہ وہ پودا کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، وہ شاخ کتنی ہی اونچی کیوں نہ گئی ہو، لیکن جو میرے نبی اور میرے رسول اور میرے صحابہ اور قرآن اور سنت کی خلاف جتنی شاخیں بنائی گئی ہیں، جتنے پودے لگائے گئے ہیں، ہم اور آپ قرآن اور سنت کی کینچیوں سے ان کو نکالیں گے، بنیاد سے نکالیں گے۔ آپ لوگ میرا خلاف نہیں کریں گے، ساتھ دیں گے، تاکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اسی شکل میں ہم دوبارہ بنا سکیں۔ ساری لمبی شاخیں اور سارے اضافی چیزیں نکلوا کر اس فصل کو، اس پودوں کو، اس پھلوں کو ہم اپنی اسی حقیقی شکل میں دوبارہ پیش کر سکیں، تاکہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر کے ایک مذہب اور ایک دین والے بن جائیں، اور یہ سارے فرقے جو آج قرآن اور سنت کا نام لے کر فرقہ بنتا ہے، ہر فرقے کا اپنا خدا ہوتا ہے، ہر فرقے کا اپنا رسول ہوتا ہے، مگر نام صرف وہی پرانے خدا و رسول کا لیتے ہیں، باقی پیروی اپنے گروہ کے بڑوں کا کرتے ہیں۔ خدا را میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں، ان آپس میں تفرقوں سے، ان آپس میں لڑائیوں سے، ان آپس میں مشتبہ گریبان ہونے سے، ان آپس میں ایک دوسری کی غیبت اور حسد کرنے سے میں اور آپ سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ شروع ہے ہماری رفتار جہنم کی طرف، ہم رواں دواں ہیں۔ قرآن اور سنت وہ چیزیں ہیں جن کو ہم مانیں گے تو ہم متحد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے دشمنوں کو یکجا کیا، ہم آج دوست آپس میں دشمن ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اصلی شکل میں نہیں مانا، ہم نے سنت کو اپنی شکل میں نہیں مانا، بلکہ ہم نے علماء کو، بزرگ علماء کو ہم نے خدا مانا، کسی عالم سے ہم نے خدا بنایا، کسی محدث کو ہم نے خدا ٹھہرایا، کسی لیڈر کو ہم نے خدا بنایا، جس کی ذریعے ہم تتر بتر ہو گئے، ہم آپس میں مختلف ہو گئے۔ میں ایک کوشش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں عوام میرا ساتھ دیں گے۔ مولویوں کی شاید بعضوں کی اپنی دکانداریاں ہوں گی، جس مولوی کی دکانداری پر زد آتا ہے وہ کبھی قرآن اور سنت کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی مخالفت یہود اور نصارہ کے علماء جو کرتے تھے صرف دکانداری کی وجہ سے کرتے تھے، ورنہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم۔ میرا خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو اس طرح سمجھتے جانتے تھے جس طرح کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، مگر نہیں مانتے تھے تو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ دکانداری ان کی خراب ہوتی تھی۔ عوام بھائیوں اور بہنوں سے میری درخواست ہے، سارے مالداروں اور غریبوں سے میری درخواست ہے، کالوں اور گوروں سے میری درخواست ہے،
مرد اور زن سے میری درخواست ہے، ہر فرقے والے سے میری درخواست ہے، ہر جماعت والی سے میری درخواست ہے، سیاسی اور مذہبی طاقتوں سے میری درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اس قرآن اور سنت کی جو مظلومیت ہے، ہر مولوی اس قرآن سے اپنا مفہوم لیتا ہے، اپنوں کا طرفداری کرواتا ہے قرآن سے۔ قرآن تو ایک بے زبان چیز ہے، آپ قرآن کی کسی لفظ کا جو بھی ترجمہ کریں گے قرآن چیخے گا کبھی نہیں کہ آپ نے میرا غلط ترجمہ کیا، مگر لوگوں نے کھینچا ہے اس کو، ہر فرقے نے اپنی طرف اس کو کھینچ ڈالا ہے۔ تمام مسلمانوں سے، عوام سے خصوصاً اور حق پرست علماء سے عموماً میری درخواست ہوگی کہ سب اکٹھے ہو کر کے آئیں، اس ایک قرآن پر محنت کرتے ہیں، وہی پرانا دین سارے اضافی پودوں کو کٹوا کر صاف ستھرا کھانے کا مزیدار طیب مال رکھیں اپنے سامنے، اور اس کو ہم اپنے عقیدہ اور ایمان سے لگائیں۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں ہمارے اور آپ لوگوں کے اندر جو دوریاں ہیں، یہود آپس میں متحد، عیسائی آپس میں متحد، کائنات کے سارے کافر آپس میں متحد، اگر مختلف ہیں تو مسلمان، اور ان کو مختلف بھی اپنے مولویوں نے کیا ہے۔ ایک قرآن سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اولیاء کے پاس علم غیب ہے، اسی قرآن کو سامنے رکھ کر دوسرا کہتا ہے کہ اولیاء کو غیب سمجھنے والا کافر ہے۔ اسی ایک قرآن میں بیٹھ کر ایک کہتا ہے رفع یدین ہے، دوسرا اسی قرآن کو سامنے رکھ کر کہتا ہے رفع یدین نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے فاتحہ کہنے والا کافر، دوسرا کہتا ہے نہ کہنے والا کافر۔ ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنے والا گمراہ، دوسرا کہتا ہے یہاں باندھنے والا گمراہ۔ ارے یہ کیسا قرآن، یہ کیسی سنت ہے جس نے ہمیں آپس میں بگاڑ دیا ہے؟ یہ ہمیں قرآن اور سنت نے نہیں بگاڑا، یہ ہمیں علماء نے بگاڑا ہے۔ آئیں سب مل کر، میں آج ابتدائی منت اور سماجت کرتا ہوں ساری دنیا سے کہ وہ آئیں اور اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں میری مدد کریں، میرا ساتھ دیں۔ میں اللہ کے فضل سے تمہیں وہ تفسیر، وہ تشریح، قرآن کی وہ تحقیق سامنے رکھوں گا اپنے کم علمی، کم مایگی کے باوجود، جس پر سارے امت متفق ہو جائے گی، کم از کم اور ہو یا نہ ہو مسلمانوں ہم اور آپ لوگ تو متحد ہو جائیں گے۔ مولوی اپنے ہی کام کرے، ان کی کچھ اغراض ہوں گے، ہم اور آپ لوگ تو ایک دوسرے کے دست بگریبان ہونے سے تو بچ جائیں گے نا۔ لہٰذا انشاءاللہ یہ میرا اولین درس تھا، یعنی افتتاحی ایک مقدمہ، ایک پیش لفظ کی طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک تمہید رکھ دی۔ انشاءاللہ کل سے یا پرسوں سے دوسرے درس کے اندر قرآن کریم کا افتتاح کروں گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تمام مسلمان میرا ساتھ دیں، اور ساتھ دیں گے، ہر لحاظ سے دیں گے۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ مولوی لوگ مزے اڑاتے ہیں، جہازوں میں وہ گھومتے ہیں، لیڈر لوگ مزے اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مجھے اور آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ عوام، دولت مندوں، غریبوں، آپ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیں ہم اور آپ قرآن کے سامنے بیٹھ جائیں، ہم سارے مولویوں کو چھوڑ کر اپنے رب کو مانیں، اور سارے اختلافات کو بلا کر اپنی رب کی کتاب کے پیچھے روانہ ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو باطل پرست قسم کے علماء ہیں وہ بھی مجبوراً ہمارے اور آپ کے پیچھے آئیں گے، اس لیے کہ باطل پرست علماء میرے اور آپ کے جیب کے بندے ہیں، وہ رب کے بندے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ وہ تمہاری دولت کے بندے ہیں، وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ حق پرست علماء ہمارا ساتھ دیں گے، جو ہماری مخالفت کریں گے سمجھ جاؤ کہ اس کی دکانداری اڑ رہی ہے۔ الہ العالمین جتنے سننے والے ہیں، الہ العالمین جتنے ساتھ دینے والے ہیں، الہ العالمین جتنے مسلمان ہمارے پشت پر ہاتھ رکھ کر ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، سننے والے ہیں، ہماری بات پر آمین کہنے والے ہیں، الہ العالمین ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں، تمام مصائب سے ان کو بچائیں، محفوظ رکھیں، فتنوں اور فسادات کے دور سے انہیں اللہ پاک پروردگار عالم محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔